جائرین حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کافی لمبا ہے، تو اسے ایک ویڈیو میں بیان کرنا مشکل ہے، اس لیے ہم الگ الگ ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے اور آنے میں انہیں کچھ دن زیادہ لگے، تو بنی اسرائیل کی قوم کو سامری نام کے ایک شخص نے، جو کہ جادوگر تھا، اس نے بہکایا اور ایک بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل کی قوم میں بت پرستی ایجاد کرائی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہمارے لیے ایک الگ باقاعدہ شریعت چاہیے جس کے مطابق ہم عمل کریں اور خدا کی خوشی ہم کو حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں اس کے لیے درخواست کی تو حکم ہوا، طور پہاڑ پر آؤ اور 30 روزے رکھو، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کی اور اپنے پیچھے حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کیا اور کہا، میرے آنے تک لوگ خدا کی بندگی میں لگے رہیں، مجھے پوری امید ہے کہ خدا مجھے نئی شریعت عطا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے جدا ہو کر 7 سرداروں کے ساتھ طور پہاڑ پر پہنچے اور 1 مہینے تک اعتکاف کیا اور روزے رکھے۔ پھر حضرت جبرائیل آئے اور حکم دیا کہ 10 روزے اور رکھو۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ دن گزر گئے تو بنی اسرائیل کے لوگ پریشان ہوئے۔ سامری نے کہا، حضرت موسیٰ تم سے ناراض ہو کر گئے ہیں کیونکہ تم لوگوں نے قبطیوں کی لاشوں پر سے مال اتارا ہے۔ اگر مال سے تم اپنا ہاتھ کھینچ لو تو شاید وہ تم سے کچھ خوش ہوں۔ سامری کے کہنے سے انہوں نے سارا مال جلا دیا اور جو چاندی کے زیور تھے وہ سامری کے حوالے کیے۔ سامری نے، جو زرگری کے ہنر سے واقف تھا، تمام سونا چاندی گلا کر ایک بچھڑا بنایا۔ اس کے پیٹ سے بچھڑے کی سی آواز نکلتی تھی۔ سامری نے کچھ ایسی ترکیب اختیار کی تھی جس کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا، یہ بچھڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، نعوذ باللہ، اس کی پوجا کرو اور اس سے ضرورت کے وقت مانگو۔ وہ لوگ اس کی بات میں آ گئے اور بچھڑے کو پوجنے اور سجدہ کرنے لگے۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا لیکن ان کی کوئی نصیحت کارگر نہ ہوئی۔ حضرت ہارون کے علاوہ بنی اسرائیل میں اور بھی کچھ لوگ تھے جو بچھڑا پوجنے والوں کو اس بری حرکت سے روکتے اور ملامت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو ایک گہرا بادل پیدا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر سے غائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی اور تورات کی 10 تختیاں ان کو عطا کیں۔ جب پردہ ہٹا تو 7 کے سرداروں نے کہا، اے موسیٰ، ہم نے تو یہ مشقت اور تکلیف اس لیے اٹھائی تھی کہ ہم بھی خدا کا کلام سنیں اور لوٹ کر قوم کے سامنے گواہی دیں، بلکہ جب تک ہم خدا کو نہ دیکھ لیں، صرف کلام سننے ہی سے بات نہیں بننے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت حیران ہوئے۔ کالا بادل اٹھا، زلزلہ شروع ہوا اور بجلی کڑکی۔ یہ سارے دیدار چاہنے والے گر گئے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے خدا، تو ہی جسے چاہیں ہدایت دے، جسے چاہیں گمراہ ہونے دے۔ اگر میں تنہا قوم میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور وہ لوگ ہوش میں آ گئے، انہیں دوبارہ زندگی ملی۔ سب نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اپنے ایمان کو تازہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی اور پھر گھر کی طرف پلٹے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس واپس پہنچے تو وہاں عجیب تماشا نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بچھڑے کے آگے ڈھول بج رہا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں اور ان کی پوجا ہو رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے تورات کی تختیاں ایک طرف رکھ دیں اور اپنے بھائی حضرت ہارون پر خفا ہوئے۔ حضرت ہارون نے کہا، اے میرے بھائی،
مجھے لوگوں کے سامنے کیوں رسوا کرتے ہو؟ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے ان کو ہر طرح سمجھایا لیکن ان لوگوں نے میری نصیحت نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کم ہوا۔ انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھائیں اور بچھڑا پوجنے والوں سے کہا، خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور تم ہو کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کو ٹال دیا اور گوشالہ پرستی کی گمراہی میں جا گرے۔ سب نے کہا، ہم کو تو سامری نے گمراہ کیا۔ جب سامری سے پوچھا گیا تو وہ بولا، مجھ کو تو میرے جی نے اس کام پر اکسایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھے جان سے تو نہیں مارتا، لیکن جب تک تو اس دنیا میں زندہ رہے، کسی سے تیری آشنائی نہ رہے اور کوئی تیرا ہم نشین نہ ہو، اور آخرت میں خدا خود تجھ سے سمجھ لے۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے قصور کی معافی چاہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہاری توبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑا پوجا ہے وہ بیٹھ جائیں، اور جنہوں نے نہیں پوجا ہے وہ انہیں قتل کریں۔ یہ سن کر سب لوگ بے قرار ہوئے، اور بہت سے لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، ہم نے تو بچھڑا کی پوجا کی ہی نہیں تھی۔ تب حکم ہوا کہ اس بچھڑے کو چور چور کر کے دریا میں پھینکو، اور تم سب لوگ اس دریا کا پانی پیو۔ سب نے پانی پیا۔ جنہوں نے بچھڑا نہیں پوجا تھا ان پر کوئی نشانی نہیں ابھری، اور پوجنے والوں کی زبان پر پیلے داغ پڑ گئے اور رنگ سب کا پیلا ہو گیا۔ سب نے کفن پہنے اور وصیتیں کی اور قتل گاہ کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت عجیب صورت تھی، رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، ایک ہنگامہ تھا جو مچا ہوا تھا۔ پھر ایک کالا بادل آیا تاکہ لوگ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، اور باپ کو بیٹے پر اور بیٹے کو باپ پر ترس نہ آئے۔ جب قتل عام شروع ہوا اور ہزاروں آدمی مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون نے عاجزی کے ساتھ اللہ سے درخواست کی، توبہ قبول ہوئی، تب جا کر کہیں سکون ہوا۔ تو میرے عزیز دوستو، امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی واقعہ دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ اس سے آگے کا قصہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔